اس مرتبہ اس رمضان کو ہم یہ کوشش کریں، اللہ نے ایسے اسباب بھی پیدا کیے کہ ہم لوگ خود ضرورت مندوں اور خیر کے کاموں میں خرچ کریں، ان کے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ ہمیں جن خیر کے کاموں میں ہم اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ خرچ کیا کرتے تھے اور یہ ان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اب انتظار کیے بغیر ہم پہنچ کر ایسے لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم لوگ موقع لگا کر تلاش کر کے، جس طرح ضروری کاموں کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں اور قانونی مدد حاصل کرتے ہیں، اس طرح مدد کر کے ضرورت مندوں کے یہاں سوال کرنے جائیں گے تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کے یہاں ہماری ان صدقات اور خیرات کی قدر و منزلت کتنی بڑھ جائے گی، اور اللہ کے یہاں اس کی وجہ سے کتنی برکتیں اور کتنے وہ ہوں گی، پیدا ہوگی۔ ہم لوگ اس کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ یہ رمضان مبارک میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ہندوستان کے بڑے خوش قسمت، اس کا اللہ کی شکر ہے، جیسے جیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں، لوگ عمرہ کے لیے حرمین شریفین جانے کا رواج بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچپن اور نوعمری کے زمانے میں دیکھتے تھے کوئی خوش قسمت ہوتا تھا جس کو عمرے پر جانے کے نصیب ہوتا تھا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہر ہفتے گزشتہ مرتبہ رمضان میں 6 لاکھ لوگ ہندوستان سے عمرے کے لیے گئے۔ اب یہ عمرے کا جو ہے وہاں وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے راستہ بند ہو گیا۔ راستہ بند نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا راستہ کھل گیا ہے اللہ کی رحمت کا۔ اس لیے کہ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ صرف امت مسلمہ کے وہ افراد جو عمرے کو جاتے ہیں اور حرمین شریفین جاتے ہیں، اس بجٹ کو اگر وہ خیر کے دوسرے کاموں میں ضرورت مندوں اور دینی کاموں اور دینی اداروں اور دینی تحریکوں کو خرچ کریں گے تو ہندوستان میں میرے دل میں یہ بات آتی ہے، اگر یہ امت مسلمہ کے افراد صرف یہ بات میری درخواست مان لیں کہ جن لوگوں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، بعض لوگ وی آئی پی عمرہ کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں رہتے تھے، تو وہ رمضان میں 3 4 6 لاکھ روپے ایک آدمی پر خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، لیکن کم سے کم 70-80 ہزار روپے ہر آدمی، تو 70-80 ہزار روپے میں تو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ مزید خرچ کرتے تھے، کھجور لاتے تھے، وہاں سے سامان لاتے تھے، 1 لاکھ روپے عموماً خرچ کرتے تھے۔ اب 6 لاکھ کا مطلب ہے 18 لاکھ لوگ وہاں رمضان میں جاتے تھے، اور آخر عشرے میں تو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس سرمایے کو اگر وہ دینی کاموں میں اور دینی اداروں میں اور دینی تحریکوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کر لیں، تو میں کہتا ہوں کہ مجھے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مغلوبیت غالبیت میں بدل جائے گی۔ یہ ایسا ہے، کتنا بڑا کام ہو جائے گا یہ، اور یقین اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں، اس مال کو اللہ سے محبت میں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جاتے تھے سلام پیش کرنے کے لیے، مجھے یقین ہے کہ یہاں سے جو درود و سلام بھیجیں گے اس پیسے کو خرچ کر کے، وہ روزہ اطہر پر حاضری سے کئی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کی خوشی کا ذریعہ بنے گا۔ یقین ہے، مجھے 100% یقین ہے اس بات کا کہ وہ خوشی کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ عبداللہ ابن مبارک کا پڑھا تھا کہ انہوں نے حج کی تیاری کی، نفل حج کی تیاری کی، انہیں معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک ضرورت مند ہے، بہت ہی پریشان ہے، اس کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے وہ رقم جو ہے وہ اس کو بھی دے دی اور کچھ غربا کو تقسیم کر دی۔ اور وہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ حج کو گیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک فرشتہ ہے، دوسرا فرشتے سے پوچھ رہا ہے، خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ اب کی مرتبہ کتنے لوگوں نے حج کیا؟ ان کا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کہ کسی کا بھی قبول نہیں ہوا، ایک کا حج قبول ہوا۔ کس کا حج قبول ہوا؟ کہ عبداللہ ابن مبارک کا حج قبول ہوا۔ کہا اس کے صدقے میں 6 کے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب انہوں نے بہت تلاش کیا، بھائی عبداللہ ابن مبارک کو تلاش کریں، معلوم کرتے کرتے وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس پہنچے اور کہا عبداللہ ابن مبارک تمہیں مبارک ہو کہ مجھے عرفے کے بعد رات کے وقت میں مجھے خواب دکھائی دیا، اور انہوں نے بتایا کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا، صرف تمہارا حج قبول ہوا، تمہارے صدقے میں سب کا حج قبول ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا تم نے کیا حج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بتایا کہ میں نے بڑی شوق سے پیسے جمع کیے تھے اور بڑی اضطراب کے ساتھ، وہ تو ایسے نہیں تھے کہ ناموری کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے تھے، وہ 100% اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، لیکن ضرورت مند سمجھ کر وہ حج کی ساری رقم میں نے خرچ کر دی یہیں اور حج نہیں کیا۔ یقین یہی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر واقعی ہم یہ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس کی کوشش کریں کہ اس سرمایہ کو، خصوصاً یہ وقت مدارس کی اہمیت اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ تمہیں اپنی سب سے بڑی ضرورت اگر دیکھنی ہے، سب سے بڑی ضرورت دیکھنی ہے، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ تو دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھو،
دشمنوں کا تیروں کا رخ جس طرف ہے سمجھو کہ وہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے. اب اس وقت پوری جو اسلام دشمن طاقتیں اور جو اسلام کو شر سمجھ رہی ہیں ہماری دعوتی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دینی مدارس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں دینی روح باقی ہے، اور جب تک مدارس کی روح ختم نہیں ہوگی تب تک یہ جو ہے یہ خطرات دنیا سے اسلام کا ٹلے گا نہیں، اسلامی فوبیا جو ختم نہیں ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں کتنی اہمیت ہے. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارے رمضان مبارک میں پورے مدارس کے لوگوں کی وہ ہوتی تھی، تو ہم لوگ یوں بھی صدقات اور زکوٰۃ صرف دیکھیے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے مسئلہ کہ زکوٰۃ جس طرح نماز کا قائم کرنا فرض ہے، نماز پڑھنا ادا کرنا فرض نہیں ہے. یعنی جو نماز میں کیفیت ہوتی ہے انسان کی وہ پوری زندگی پر غالب آ جائے اللہ کی ماننے کی. جس طرح آدمی نماز میں آخری درجے میں احتیاط کرتا ہے، وہ چیزیں جو نماز کو توڑنے والی ہیں فاسد کرنے والی ہیں ان سے احتیاط کرتا ہے، اس طرح پوری زندگی عبادت ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ہماری ابدیت و بندگی کو توڑنے والی ہیں، ان سے پرہیز کریں، نظام قائم ہو جائے نظام کا. اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں. مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ مدارس کے لوگوں کی جو ہے وارثین انبیاء کے لیے جو ہم اپنا میل دے رہے ہیں، گھر کا مال کا میل ہم ان سے لائن لگواتے ہیں. ہمیں خود ان تک پہنچانا چاہیے، اس کی ضرورت کریں. اس میں عزیزوں، قرابت داروں، رشتہ داروں اور مدارس کے سلسلے میں بھی اپنے قریبی اداروں ان کی طرف زیادہ خیال وہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے.